بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالو آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ غام صاحب آغاز کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 5 نشستوں میں بہت تفصیل سے ہم نے آپ سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم نزاع ہے، اہم مسئلہ ہے، اس میں آپ کی اپروچ کیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں ان بڑے مسائل کو؟ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا اختلاف، اس کے بعد یزید کا حکومت سنبھالنا، سیدنا حسین کی بیعت سے انکار، پورے پرسپیکٹیو کو ہم جان رہے تھے۔ درمیان میں ہم نے یہ کوشش کی کہ کچھ ایسے سوالات جو ابتدائی 2 سوالات پر آپ کی آراء کے اوپر سامنے آئے تھے ان پر کچھ تفصیل آپ سے طلب کریں، اور جو بقیہ 2 سوالات ہیں ان کی بھی ایک تمہید بندے کہ ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ جمہوری اصول کیسے کار فرما تھا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، اور اس کے بعد خلفاء کے دور میں کیا ہوا؟ جاننا چاہوں گا کہ پہلے خلیفہ کا معاملہ آپ نے بتایا تھا، بقیہ 2 خلفاء کا کیا معاملہ ہوا، اور پھر براہ راست آئیے گا اس سوال پر بھی کہ حدیث عمار کیا کہتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے، تو پھر ان نزاعات میں رسول عمار صلی اللہ علیہ وسلم کے تبصرے کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے ہمارے آپ کی گفتگو کرنے کی؟ بہت اچھا خلاصہ آپ نے کر دیا۔ میں پھر اس بات کو دہرا دوں کہ یہ ساری بات کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امرہم شورا بینہم کے قاعدے پر نظم چلایا ہے، اور اپنے بعد انتقال اقتدار کا فیصلہ بھی اسی اصول پر کیا ہے۔ اس میں 2 چیزوں کی ضرورت تھی۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ امرہم شورا بینہم کے اصول کو زمین پر لانے کے لیے کچھ چیزیں ناگزیر ہیں۔ اس وقت 2 چیزوں کی ضرورت تھی، یعنی جو سیاسی حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی، ریاست جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئی، پورا جزیرہ نما عرب ایک لحاظ سے مفتوح ہو گیا۔ اس سیاسی تبدیلی کو ملحوظ رکھ کے اب 2 جماعتوں کے مابین فیصلہ کیسے کیا جائے۔ ایک انصار کی جماعت جو اس سے پہلے اقتدار میں سب سے نمایاں کردار ادا کرتی رہی تھی، اور دوسرے مہاجرین قریش کی جماعت۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا فیصلہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ سقیفہ میں اسی فیصلے کا حوالہ دے کر ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب اقتدار مہاجرین قریش کے پاس ہوگا، یعنی 2 جماعتوں میں، آج کی اصطلاح مستعار لیں تو 2 سیاسی قوتوں میں یا سیاسی جماعتوں میں ایک کی ترجیح قائم ہو گئی۔ کس اصول پر؟ وہی امرہم شورا بینہم کو اصول، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ الناس تبع لقریش، لوگ انہی کی قیادت کو مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور انہی کے پیچھے چلتے بھی ہیں۔ سیاسی معاملات میں اسی قبیلے کی امامت قائم ہے، اس کی قیادت مانی جاتی ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کی، ایک ایوان نمائندگان کی ضرورت ہوتی ہے۔ امرہم شورا بینہم میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری قوم سے رائے لیں، یہ آج ممکن ہوا ہے۔ یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور میں نے یہ عرض کر دیا کہ اس اصول کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قائم کر گئے تھے۔ حوازن کے قیدیوں کے معاملے میں جب آپ نے 8-10 ہزار لوگوں سے رائے لی اور کوئی رائے آپ تک نہیں پہنچی، ایک غوغے کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے عرفاء مقرر کرو، اپنے نمائندے مقرر کرو اور ان کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں سمجھ سکوں کہ تم کیا چاہتے۔ ٹھیک۔ تو ایک ایوان نمائندگان کی، ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو پیدا ہو گیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں۔ اس کے تمام ارکان مدینے ہی میں موجود رہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اسی کو اقتدار حاصل ہوا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ مدینہ آ جائیں۔ وہ سب لوگ کے جو یہ حیثیت رکھتے تھے وہ مدینہ منتقل ہو چکے تھے۔ اس وقت جو قیادت پیدا ہوئی وہی ایوان نمائندگان تھا جس نے اب فیصلے کرنے تھے۔ ٹھیک۔ تو میں نے اس سے پچھلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ سیدنا صدیق کے معاملے میں جو فیصلہ ہوا وہ سقیفہ میں فیصلہ نہیں ہوا، وہاں پر ایک صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سیدنا عمر نے ایک تجویز سامنے رکھی، انصار نے اس تجویز کو آگے بڑھ کے قبول کیا۔ ایک جماعت جس کی طرف سے فتنہ پیدا ہو سکتا تھا اس کا ازالہ ہو گیا۔ اگلے دن
جتنے بھی بڑے لیڈر تھے وہ سب موجود تھے، جتنے رہنما تھے موجود تھے، وہ سب کے سب تھے جنہوں نے بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی استبداد کے، اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ سیدنا صدیق کی حکومت کو قبول کیا۔ اگر کوئی ایک دو اختلافات رہے بھی ہوں تو جمہوری اصول پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جمہوریت میں پورا اتفاق نہیں چاہیے ہوتا، اس میں یہ کافی ہے کہ بہت بڑی اکثریت ایک فیصلے کی تائید کر رہی ہے۔ ٹھیک، یہ پہلے خلیفہ یا مسلمانوں کے پہلے حکمران، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے حکمران کے انتخاب کا معاملہ ہے۔ سیدنا صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ہمارے ہاں رواں روی میں لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر کو نامزد کر دی، گویا جانے والے نے ایک نام لیا اور بس فیصلہ ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اچھا، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر ابن سعد کو دیکھیں جو ہمارے ہاں اولین ماخذ ہے تاریخ کا، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سیدنا صدیق نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جو آج کے زمانے میں اس جمہوری دور میں ہم اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی اقتدار تو مہاجرین قریش کے پاس تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ کسی نئے مینڈیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی طرف سے جس کا انتخاب کیا گیا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو اب وہی لوگ، وہی ایوان نمائندگان، وہی قیادت، وہی مدینے میں جو ریپرزنٹیٹو جمع تھے، وہ سب کے سب ہیں جن سے انہوں نے مشورہ کیا، یعنی وہی پارلیمانی پارٹی ایک راج کی دھر میں۔ وہ سب کے سب تھے، یعنی ان کے نام موجود ہیں، ان کی تقریریں نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ایک کے سامنے انہوں نے اپنی تجویز رکھی اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ تم کیا رائے رکھتے ہو، تم کیا رائے رکھتے ہو، انہوں نے کیا آراء دیں، انہوں نے اس میں کیا سوالات کیے، وہ سب کچھ تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ٹھیک، اور اس میں ہر ایک کی طرف سے ان کی رائے کی تائید کی گئی۔ اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ کچھ ان کی طبیعت میں سختی ہے سیدنا عمر کے معاملے میں، انہوں نے اس اعتراض کا یا اس سوال کا جواب دیا، اچھا، لوگوں کو مطمئن کیا، اس کے بعد یہ کہا کہ اب ہم اعلان کر رہے ہیں اور میں ایک خط میں یہ لکھ دیتا ہوں اور یہ کل پڑھ کر سنا دیا جائے کہ میرے بعد اب وہی ایوان نمائندگان، وہی لیڈر، وہی رہنما، وہی قیادت جو اس وقت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جمع ہو گئی تھی، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب عمر میرے بعد حکمران ہوں گے۔ تو یہ بھی بالکل ٹھیک جمہوری اصول کے مطابق ہوا۔ لوگ اصل میں نامزدگی کا لفظ پڑھتے ہیں، یہ جانتے نہیں ہوئی کیسے تھی، یعنی اس کی یہ پوری تفصیل تاریخ پہ موجود ہے۔ اب سیدنا عمر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا صدیق تو تم لوگوں کو بلا کے ایک نام اپنی طرف سے پیش کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ بعض اوقات کسی جماعت میں ایسی شخصیت یا شخصیات ہوتی ہیں جن کے بارے میں زیادہ اختلاف کا امکان نہیں ہوتا، یعنی ایسی شخصیات خود ہمارے ہاں رہی ہیں، اس وقت بھی موجود ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی موقع کے اوپر لوگوں کی رائے جی لی جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کے سامنے دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ سیدنا صدیق کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی کہ تقطع الاعناق ہے، ان کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں، اس پہ لوگ کیا بحث شروع کر دیتے ہیں؟ افضل کون ہے؟ یہ سیاست کی بحث ہی نہیں، سیاست کی بحث یہ ہے کہ لوگ کس کو اپنے رہنما کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر میں اپنے شباب کے زمانے کی لیڈرشپ کو دیکھوں اور اس میں یہ بیان کروں کہ سید اللہ صاحب مودودی صاحب جیسے یا مفتی محمود صاحب جیسے علماء تھے، سیرت دیکھیے، کردار دیکھیے، ان کی عظیمت دیکھیے، تو میں یہ افضلیت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ عامت الناس کا اعتماد کس کو حاصل ہے؟ تو سیاست میں یہ کوئی بحث ہی نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی جذبات کے تحت کی جاتی ہے، اس میں فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے، اس بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، یعنی کون فضیلت رکھتا ہے، وہ پیغمبروں میں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں، درا حال ہے کہ اس سے روکا گیا ہے، وہ صحابہ میں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کو اعتماد حاصل ہے۔ تو یہ تقطع الاعناق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یا اس وقت جو مسلمان ہیں یا جو کچھ بھی اس وقت کا سیاسی منظر ہے، اس میں سب سے زیادہ لوگ کس کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، سب سے زیادہ۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا اتفاق ہو، اختلاف بھی ہوگا دو چار لوگوں کا، لیکن اکثریت کی رائے کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے خود بیان کیا ہے
یہ پوری کی پوری روایت بخاری میں موجود ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں. تاریخ میں بھی بہت جگہوں پہ اس کا ذکر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق کے لیے، یعنی میں نے جب ان کا نام پیش کیا تو ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے سامنے سب کی گردن جھک جائے. انہوں نے جب میرا نام پیش کیا تو وہ بھی کسی ایک آدمی پر مطمئن تھے. اس وقت اب یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اسی ایوان نمائندگان سے. سیدنا عمر کہہ رہے ہیں. سیدنا عمر کہہ رہے ہیں، یعنی اسی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے ارکان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی یہ چاہا کہ میرے بعد پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو. میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا کہ کسی ایک شخص کا نام لے سکوں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ اب اس درجے کے لوگ نہیں رہے، تو میں اس پوزیشن میں نہیں پاتا. ایک کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، دوسرے کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو دوسری بات ذہن میں آتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم سب ہو کتنے، اب کتنے رہ گئے ہو. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو پیدا ہوا، جس پر یہ جمہوری نظام چلا، جس کے ذریعے سے امر و ہم شورا بینہم پر عمل کرنا ممکن ہوا، اس کے لوگ کتنے رہ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کل 6 لوگ ہیں. اچھا، اس سے اندازہ کر لیجئے، معاف کیجیے. یعنی وہ جو ایوان نمائندگان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وجود میں آیا تھا وہ کم ہوتے ہوتے 6 لوگوں پہ مشتمل ہو گئے. 6 لوگ، یعنی ہر 2 لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 6 لوگ تھے. انہوں نے کہا یہ 6 لوگ ہیں جو اس میں سے باقی رہ گئے ہیں. لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں اقتدار کے لیے، انہی کی طرف دیکھتے ہیں قیادت کے لیے. انہوں نے کہا کہ تمہارے سوا کسی پر نگاہ نہیں پڑ سکتی، تم ہی لوگ ہو. جب آپ ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز جو ہے اس کو سامنے لے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بالعموم تو 2 4 10 لوگ ہی ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا یہاں پر پوری قیادت یہی ہے. ٹھیک. تو یہ قیادت ہے جو باقی رہ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اب تمہارے ذمے یہ کام کر رہا ہوں کہ تم آپس میں پہلے فیصلہ کرو. لوگوں کو کسی مصیبت میں ڈالنے سے پہلے تم آپس میں فیصلہ کرو کہ کیا تم کسی ایک شخص پر متفق ہو جاتے ہو. میں تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کسی ایک کا نام پیش کروں. اچھا، تو تم یہ کام کرو گے، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم جا کے فلاں گھر میں بیٹھو گے، اس کو انہوں نے متعین کیا، وہاں تم اس پر غور کرو گے اور سب سے پہلے تم یہ فیصلہ کرو گے کہ کیا تم کسی ایک آدمی پر مطمئن ہو سکتے ہو. اس کے ساتھ انہوں نے چند باتیں فرمائیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بات طے ہے کہ اگر تم پر کوئی اختلاف نہیں رہتا تو پھر باقی لوگ بھی مطمئن ہو جائیں. ظاہر ہے کہ جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یا جن کو نمائندہ کہا جا سکتا ہے، یہ ایسے ہمارے ہاں آپ آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں نا بعض موقعوں کے اوپر، جب کوئی جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سوسائٹی کے اندر نمائندہ قیادت جمع ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اب وہ جتنی بھی نمائندہ قیادت ہے وہ تم ہی ہو. لوگ تمہارے ہی بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے. اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے تو لوگ لڑیں گے، اور اگر تم کسی ایک شخص پر مطمئن ہو جاؤ گے تو سب مطمئن ہو جائیں گے. ایک انہوں نے یہ بات فرمائی. دوسری یہ فرمائی کہ یہ فیصلے کے لیے 3 دن کی مہلت ہے. یہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو جانتا ہے کہ اقتدار کیا ہوتا ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، اس میں اگر توقف کیا جائے، معاملے کو لٹکا دیا جائے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. 3 دن. اب 3 دن کی مہلت دینے کے بعد اگلی بات بھی کی اور اس میں پھر اصول کی طرف توجہ دلائی. اس کے الفاظ دیکھیے، احذروا معکم من شیوخ الانصار. جس وقت تم بیٹھ کے مشورہ کرو تو انصار کے جو لیڈر ہیں، یعنی وہ جماعت جس جماعت کا بھی اقتدار میں حصہ نہیں ہے، اس کے لوگوں کو بھی مشورے میں شریک کرو. بلاؤ ان کو. ایسے ہی بناتے ہیں نا آپ، یعنی اپوزیشن بھی شریک ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، ان کو بھی شریک کرو. لیکن لیس لہم من امرکم شیء. یہ طے ہے کہ اقتدار مہاجرین قریش کے پاس رہے گا. ان میں سے کسی کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ وہی جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ اکثریت کی تائید پورے جزیرہ نما عرب میں یہ صرف مہاجرین قریش کی قیادت کو حاصل ہے. دیکھیے تمام جمہوری اصولوں کو انہوں نے بیان کیا. پھر اس کے بعد لوگوں کو 3 دن کے لیے کہا کہ چلے جاؤ. اور اب چونکہ ایک قبائلی معاشرے میں فساد کا بھی اندیشہ تھا، اس بات کا بھی پورا امکان تھا کہ اختلاف ہو جائے، یہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے باہر نکل آئے. تو انہوں نے انصار میں سے ابو طلحہ انصاری کو، جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذرا جس کو قرآن نے کہا نا بستۃ فی العلم والجسم، پہلوان قسم کے آدمی تھے، ان کو بلایا اور 30 آدمیوں کو انصار میں سے کہا کہ لے کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ
3 دن کے اندر یہ فیصلہ کریں گے ورنہ ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ ایک غیر معمولی حکمران جو ہے کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اس سوسائٹی میں امرہم شورا بینہم کے اصول پر فیصلہ ہونا ہے جیسے کہ پہلے 2 مرتبہ ہو چکا ہے تو وہ ہو جائے گا، ورنہ پھر صرف فساد برپا ہوگا، پھر خانہ جنگی ہوگی، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ گئے لوگ، وہاں کیا ہوا اس مجلس میں اب لوگ کون ہیں پہلے وہ دیکھ لیں۔ سیدنا علی ہیں، سیدنا عثمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سیدنا سعد ہیں، سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ ہیں، سیدنا زبیر ہیں، یعنی یہ لوگ ہیں، یہ 6 لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے مابین اب گفتگو شروع ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف بڑی غیر معمولی سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، جیسے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے وہاں بیٹھتے ہی یہ کہا کہ بھائی یہ 6 لوگ ہیں، معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا، پہلے ایک آدمی اپنے پسندیدہ ایک آدمی کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ اچھا، پہلے تعداد کم کرنی چاہیے۔ تو اب لوگ دستبردار ہوئے، دستبردار جب ہوئے تو 3 لوگ رہ گئے، یعنی 6 لوگ تھے نا، ایک جب ایک کے حق میں دستبردار ہوگا تو 3 لوگ رہ جائیں گے۔ وہ کون رہ گئے؟ سیدنا علی، سیدنا عثمان اور عبد الرحمن بن عوف، 3 لوگ رہ گئے۔ وہ مزید آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو دستبردار خود کرتا ہوں، اگر تم مجھے یہ اختیار دے دو کہ تم 2 میں سے میں انتخاب کر دوں۔ اچھا، کیا بات ہے۔ تو ان کو تھوڑی سی گفتگو کے بعد اختیار دے دیا گیا۔ اس کے بعد وہ باہر گئے، انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے انصار سے مشورہ کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے کچھ سوالات پوچھے دونوں بزرگوں سے، 2 ہی رہ گئے تھے نا اب، سیدنا عثمان اور سیدنا علی، اور اس کے بعد سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یعنی اس طریقے سے سیدنا عثمان کی خلافت کا فیصلہ، یعنی یہ بھی عبد الرحمن بن عوف کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ پورے کے پورے نظام کا یعنی فیصلہ، پورے نظام کا فیصلہ تھا۔ یعنی پہلے ان سب لوگوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے دستبرداری اختیار کی، پھر اپنی آزادانہ مرضی سے ان کو اختیار دیا، کسی نے کوئی تلوار نہیں ان کے سر کے اوپر رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے، آپ کسی کے فیصلے پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے دیانتداری کے ساتھ لوگوں سے پوچھ کر، رائے لے کر، جو کچھ بھی لوگ موجود تھے ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ کیا۔ اور دوسرے فریق نے ان کو اختیار دیا یہ کرنے کا۔ دونوں نے اختیار دیا، پہلے انہوں نے اختیار لیا۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کس لیے پرامن انتقال اقتدار ہونا چاہیے۔ یعنی جمہوریت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ سیاست سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ جو اس کے معاملے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ حق و باطل نہیں، یہ پرامن انتقال اقتدار کے فیصلے کا طریقہ ہے۔ یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یا وہ لوگ جن پر حکومت کرنی ہے وہ فیصلہ کر دیں، یا آسمان کا خالق، زمین کا خالق فیصلہ سنا دے، آسمان سے کوئی وحی آئے اور بتا دیا جائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے استبداد، جس کا ظہور ہوتا ہے یا تلوار سے یا بندوق سے۔ ٹھیک، اس کے سوا دنیا کی تاریخ میں کوئی اور چیز آپ دریافت ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس سوال کا جواب تھا کہ صحابہ کرام کی جو ابتدائی تاریخ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر عمل ہوا، بلکہ اس کے لیے جو میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے بغیر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو پیدا ہوا تھا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو قبائلی تمدن نے پیدا نہیں کیا تھا، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی دعوت نے پیدا کیا تھا۔ یعنی پہلے صحابہ کرام اپنے ایمان کی وجہ سے ممتاز ہوئے، پھر ان کے اندر وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جو السابقون الاولون تھے، پھر وہ آئے جو ان کے پیچھے آئے، پھر مدینے میں ان سب کو آنے کے لیے حکم دیا گیا، وہ سب کے سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مدینے میں جمع ہوتے رہے، یہی شہر ان کا مرکز بنا، یہی دارالحکومت بنا، وہ سب وہاں موجود تھے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت کے لیے یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو نہ صرف یہ کہ وجود میں آ گیا تھا بلکہ اس کے مطابق ہی تمام فیصلے بھی ہو گئے۔ ٹھیک، یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے معاملے کو سمجھ لیجیے۔ اب ذرا آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے یہ دیکھیے کہ اس وقت جو یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو موجود تھا، اس ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کو کیا آگے لیا جا سکتا تھا؟ آگے چلایا جا سکتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جس وقت رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے
تو اس وقت کیا ہوا تھا، یعنی مدینے تک ریاست محدود نہیں رہی، اور اگر مدینے تک محدود رہتی تو اقتدار انصار کو منتقل ہوتا، اور غالباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سعد بن عبادہ اقتدار سنبھالتے اگر ایسا ہوتا۔ سیاسی حالات میں تبدیلی ہو گئی، یعنی مکہ فتح ہو گیا، پورے جزیرہ نما عرب تک ریاست وسیع ہو گئی۔ جب اس تک وسیع ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کا لحاظ کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ فیصلہ فرمایا کہ الائمۃ من قریش، اور جو قیادت وہاں پر جمع تھی قریش کی، اس نے وہ فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ ٹھیک، اس سارے عرصے کے دوران میں کیا ایسا ہی ہوا کہ پاکستان بنا اور آج بھی اس کے وہی حدود ہیں؟ ہمارے ہاں تو خیر کم ہو گئے، لیکن وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہے کہ اب جزیرہ نما عرب سے سیدنا صدیق کے زمانے میں ابتدا ہوئی، سیدنا عمر کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے زمانے میں مسلمان آندھی اور طوفان کی طرح دنیا پر چھا گئے۔ اچھا، یہ دنیا کی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ تھا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ سیاسی صورتحال یا سیاسی بساط کس طریقے سے پھیل گئی، کس طرح سے وسیع ہوئی۔ یہ تو جزیرہ نما عرب تھا، باہر نکل کے دیکھیں، عراق زیر نگیں، شام زیر نگیں، ایران زیر نگیں، خراسان یا قدیم افغانستان کے بہت سے علاقے زیر نگیں، سلطنت کے حدود ادھر ہندوستان کے سرحدوں سے تک پہنچ گئے ہیں، ادھر قسطنطنیہ کے ساحلوں سے ٹکرا رہے ہیں، ادھر شمالی افریقہ کے بہت سے علاقے زیر نگیں آ گئے۔ بر اعظم پر ذرا سوچئے کہ 3 بر اعظموں تک پھیل گئی یہ ساری کی ساری سلطنت۔ اس بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی سلطنت میں کیا اب وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اگر موجود بھی ہو چلے گا؟ نہیں چلے گا، ہو نہیں سکتا۔ اس کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام اس مستقبل کے لیے، یعنی یہ جو پیدا ہو گیا، یا خلفائے راشدین کوئی ایسا طریقہ نہیں تجویز کر سکے کہ اب وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز یا وہ ایوان نمائندگان کیسے بنے گا۔ اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایوان نمائندگان اگر نہیں بنا تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے گی؟ یعنی کیا معاویہ رضی اللہ عنہ تنہا اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ کیا خلفائے راشدین نے ایسی کوئی تجویز دی تھی؟ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی تصور پیش کیا تھا؟ کیا بعد کی 12 صدیوں میں ہمارے فقہا، ہمارے دانشور، ہمارے متکلمین اس کا کوئی تصور پیش کر سکے؟ نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے اپنے زمانے کے لیے جو رسول اللہ کی دعوت نے ایوان نمائندگان پیدا کر دیا تھا، اس میں تو بالکل ممکن ہو گیا کہ امرہم شورا بینہم کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں۔ اب آگے کے لیے کیا کیا جائے؟ یعنی آگے یہ ممکن ہے اب کہ صرف مدینے کے 4 لوگ فیصلہ کر لیں؟ کیا آگے اب یہ ممکن ہے کہ صرف جزیرہ نما عرب کے لوگ فیصلہ کر لیں؟ یہ ممکن ہے کسی طریقے سے؟ اب آپ دیکھیے کہ سیاسی تبدیلی صرف یہی نہیں ہے کہ یہ سب علاقے مفتوحہ علاقے بن گئے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ابھی فتوحات کے نتیجے میں غیر مسلم ہیں جن کا کوئی حق نہیں ہے، بہت بڑے پیمانے پر لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ اچھا، اور قرآن اعلان کر چکا تھا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، برابر ہیں سیاسی برابر جو آدمی ایمان قبول کرے گا وہ سیاسی حقوق کے لحاظ سے بالکل برابر آ جائے گا۔ اور یہ 2-4 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، عراق میں، شام میں، ایران میں، مصر میں۔ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بلوا کیا تھا؟ ان میں سے بہت سے لوگ مصر سے آئے تھے۔ پوری کی پوری سلطنت، یعنی اب یہ کوئی قبائلی معاشرہ نہیں رہا، یہ مدینے کی ریاست نہیں رہی، یہ جزیرہ نما عرب کے اندر جو اپنی ذات میں ایک قبائلی معاشرہ تھا، کوئی حکومت نہیں رہی، یہ دنیا کی سلطنتوں میں سے ایک بہت بڑی سلطنت وجود میں آ گئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اگر امرہم شورا بینہم کے مطابق فیصلے کرنے ہیں تو اس کے لیے کیا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا ایوان نمائندگان ہونا چاہیے۔ سیاست کو نہ افضلیت کی بحثوں سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ مذہبی جذبات سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ ٹھوس حقیقتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے وہ سوال اٹھایا ہے کہ نہ مسلمان اس طرح کا کوئی تصور پیدا کر سکے، اور بلکہ مغلوں کی حکومت تک بھی کوئی تصور نہیں پیدا کر سکے، عثمانیوں کی حکومت تک بھی کوئی تصور نہیں پیدا کر سکے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ خود مسلمان ملکوں میں اس نظام کا تعارف اہل مغرب نے آگے کرایا ہے۔ ٹھیک،
انہوں نے یہ بتایا کہ ایک پارلیمنٹ ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکی. جب نہیں پیدا ہو سکی تو اس میں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے, یعنی کیا راستہ اختیار کیا جائے. اب ذرا ایک نظر اس چیز کے اوپر بھی ڈال لیجئے کہ جو بھی لوگ موجود تھے, یہ ممکن ہے, معاف کیجیے, یہ ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ چلیے وہی 2-4 لوگ سے ہی, ان میں سے بھی کون باقی رہ گیا تھا. یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ سیدنا عثمان کے انتخاب کے وقت تو 6 لوگ موجود تھے. اب ذرا دیکھیں جنگ جمل میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما دنیا سے رخصت ہو گئے, سیدنا علی بھی رخصت ہو چکے ہیں. اگلا سوال آپ کا یہی ہے نا کہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنا ہے. جی وہ کیسے اقتدار میں آئے, اس سوال کا میں جواب دے چکا ہوں. جی اب فیصلہ یہ کرنا ہے تو اس وقت دیکھیں کہ طلحہ و زبیر نہیں ہیں, سعد بن ابی وقاص یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھیں. اچھا, گویا ایک طرح سے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. سیدنا عثمان شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک, اب مجھے بتائیں کون رہ گیا باقی. یعنی جو پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی اس کا کوئی آدمی باقی نہیں رہا. پھر یہ کہ اگر ہوتا بھی تو یہ موضوع کیسے تھا, اور اگر ان کی بنیاد پر انتخاب کیا جاتا تو اس کو مانتا کون. یعنی اتنی بڑی سلطنت جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, ہم اپنے اس ملک میں, یعنی جو اس کے ایک صوبے کے برابر ہے, اپنے اس ملک میں ایک جگہ کو نظر انداز کر دیں, بلوچستان کو, خیبر پختونخوا کو, کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. قبائلی علاقوں کیا کیا مسائل ہمیں درپیش رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جس میں اب معاویہ رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنا تھا. اب آپ فرمائیے کہ میں آگے بڑھوں یا حدیث عمار کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب دوں, یہ فیصلہ کر لیجیے. ہم صاحب یہاں پر میں چاہتا ہوں ذرا ہم پوری بحث کو سمیٹ کے سننے والوں کو وہ ہولسٹک پرسپیکٹیو بھی دیں گے جہاں پر ہم ان کو لے جانا چاہ رہے ہیں. 4 سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. پہلا سوال سیدنا عثمان کے بعد جو انتخاب ہوا اس کا تھا, اس کے بعد امیر معاویہ اور سیدنا علی کے مابین جو نزاع ہوا, ان حالات, سماجی پس منظر, وہ کیا صورتحال تھی, اس کو ہم نے سمجھا. یہاں پر بحث کو روک کے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے سے پہلے یہ چیز آئی, اس پہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے بھی انتخاب کا طریقہ دوسرا تھا اور اب بھی سیدنا علی کا انتخاب انہی طریقوں پہ ہونا تھا. یہ جمہوری اصول کہاں سے غامدی صاحب بیچ میں لے آئے ہیں؟ ایک خلیفہ کے معاملے میں آپ نے بتایا کہ یہ اصول کیسے کار فرما تھا, اور اس کے بعد جو سلطنت کی نوعیت تھی, حالات تھے, وہاں پر آپ نے سوال بھی اٹھایا کہ اب لوگ یہ بتائیں کہ کیا آپشن ہے کہ جس پر ہم تقاضا کر رہے ہیں کسی شخص سے وہ عمل کریں. سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے, لیکن یہاں پر ایک بحث کو دوسرا رخ دیتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی آپ کی ساری بحث سمجھ میں آتی ہے, ہم نے مان لی سیاسی حالات بدل گئے, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو موجود نہیں تھا, کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا کہ آگے وہ چلتا, لیکن ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. جب اللہ کے رسول نے ایک معاملے میں یہ فیصلہ کر دیا, سیدنا ابو بکر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا, اس کے بعد جمہوری اصول کے تحت ہو گیا, لیکن جب رسول اللہ نے رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور یہ انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جہنم کی طرف, تو اب جو کچھ سیاسی تنازع بعد میں ہوا ہے اس کو تو پھر ہم رسول اللہ کے ارشاد کی روشنی میں دیکھیں گے اور پھر سمجھیں گے کہ وہاں کیا ہوا. میں آپ سے براہ راست سوال پوچھتا ہوں اس بات پر, یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور عمار قتل ہوئے ایک جنگ میں اور سامنے ایک فریق موجود ہے, تو اس فریق کو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق باغی کیوں نہیں سمجھا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پہلا فیصلہ فرمایا تو میں نے آپ سے کہا کہ جس وقت جھگڑا پیدا ہو گیا, کیوں پیدا ہوا جھگڑا؟ اس لیے کہ یہ سال ڈیٹ پہلے بات ہوئی تھی, لوگ فراموش کر بیٹھے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, لوگ فراموش کر بیٹھے. یعنی چونکہ انصار یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں, ان کی بڑی حیثیت ہے, اس وجہ سے وہ اقتدار کے حقدار ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کیا میں نے یہ روایت پڑھ کے انصار کو سنائی تھی یا سیدنا صدیق نے سنائی تھی؟ سیدنا صدیق نے سنائی تھی نا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی فیصلہ فرمایا تھا تو اس فیصلے کی بنیاد پر فیصلہ مجھے کرنا ہے, آپ کو کرنا ہے, یا اس شخص کو کرنا چاہیے, اس شخصیت کو کرنا چاہیے جس کے حق میں یہ بات کہی گئی؟ اس شخصیت کو کرنا چاہیے. یعنی سیدنا صدیق نے جب یہ رسول اللہ کی روایت سنائی یا آپ کے فیصلے کا حوالہ دیا تو کس لیے دیا؟ اس لیے دیا کہ جو نزاع اس وقت مہاجرین قریش میں اور انصار میں برپا ہو گیا ہے
اس نزاع کا فیصلہ چونکہ پہلے سے ہو چکا ہے. اب یہی فرما رہے ہیں نا کہ حضور نے فیصلہ کر حضور دیا. نے فیصلہ تو انہوں نے دیا نا اس کا حوالہ. ہاں. سقیفہ میں اس کو بیان کیا. سیدنا علی نے اس کا حوالہ کس دن دیا ہے؟ میرے بھائی کہ یہ فیصلہ یہاں بیٹھے ہوئے میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، اور کس تم تراک کے ساتھ کر رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا. اس فیصلے کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو تھی؟ سیدنا علی کو. سیدنا علی کو. یعنی ظاہر ہے کہ ان کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا گیا. ایک سلطنت کے بہت بڑے حصے میں ایک لحاظ سے بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی. ٹھیک. لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. سیدہ عائشہ کے ساتھ طلحہ و زبیر تک شامل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی. ٹھیک. وہ کیسے ہوئی وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک. اس طرح کی صورتحال میں ایک فیصلہ رسول اللہ کر چکے ہیں. سقیفہ بنی ساعدہ میں تو حضرت ابوبکر نے فوراً اس فیصلے کا حوالہ دیا، اور سعد بن عبادہ جو اختلاف کر رہے تھے، جو خود امیدوار تھے قیادت کے، جب انہوں نے پوچھا کہ تم سعد جانتے نہیں ہو کہ حضور نے یہ فیصلہ سنایا تھا، تو انہوں نے کہا صدقتا. وہ رسول اللہ کے فیصلے کا انکار نہیں کر سکے. ٹھیک. اصل میں یہ ان کی طرف سے صدقتا کے الفاظ تھے، جس کے بعد انصار نے اپنے لیڈر کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رونتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے صدیق اکبر کی بیعت کر لی. اچھا. فیصلے کا حوالہ دیا نا. ٹھیک. اب سیدنا علی کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ حق پر کون ہے، یہی مسئلہ تھا نا. جی ہاں. یہی زیر بحث تھا کہ اس وقت کیا ان کی حکومت ٹھیک قائم ہو گئی ہے، ٹھیک قائم نہیں ہوئی. جو گروہ اس کو چیلنج کر رہا تھا، کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ یہ فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، اس وجہ سے جیسے ہی عمار قتل ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی کہ عمار ہمارے ساتھ موجود ہے، جنگ کرو گے تو یہی قتل ہوں گے اور تم ہی قتل کرنے والے ہوگے، کبھی اس کا حوالہ دیا؟ یعنی سیدنا علی جن سے متعلق تھا، کیا کبھی بہت اہم نقطہ ہے سے وہ مہاجرین انصار سے متعلق تھا، تو اس فیصلے کو سیدنا صدیق نے پیش کیا، سیدنا عمر نے اس کی تائید کی. سقیفہ میں اسی بنیاد کے اوپر رائے قائم ہوئی. رسول اللہ کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد کون سر اٹھا سکتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کو آج بیٹھ کے فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے، اس فیصلے کا حوالہ سیدنا علی نے کس وقت دیا؟ یعنی کیا پہلے مرحلے میں دیا؟ سیدنا عمار نے جب ان کی بیعت کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ بات طے ہو گئی ہے، اس لیے کہ عمار ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اس وقت دیا. بعد میں بہت سے خطوط کا تبادلہ ہوا، کہیں آپ کی نظر سے گزرا کہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا کسی جگہ کے اوپر؟ اچھا چلیے، پہلے نہیں دیا. جنگ صفین ہوئی، اسی میں سیدنا عمار شہید ہوئے. اس وقت انہوں نے کہا کہ آج تو فیصلہ ہو گیا. چاہیے تھا نا. جی. اس موقع کے اوپر صفین میں خود ان کے اپنے لشکر میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، جس کے بعد خوارج پیدا ہوئے ہیں. یعنی یہ میں کوئی انفرادی واقعات میں اخبار احاد نہیں سنا رہا آپ کو، بلکہ اسٹیبلش ہسٹری کا حوالہ دے رہا ہوں. صفین کی جنگ سیدنا معاویہ کے اور ان کے مابین ہوئی. اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی. اچھا، اس طرف سے یعنی دوسرے فریق کی طرف سے مصحف اٹھا کے کہا گیا قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کا جواب اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ قرآن میں تو اصول بیان ہوتے ہیں، ان کی تو پھر انٹرپریشن اور تعبیر میں جھگڑا ہوگا. یہ تو رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. بہت اہم نقطہ. اس وجہ سے وہ اگر قرآن اٹھا رہے تھے تو ادھر عمار بن یاسر کا لاشا موجود تھا. وہ تو گویا بول بول کر کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. سیدنا علی نے اس کا کہیں ذکر کیا نہیں، ان مخالفین کے سامنے کیا نہیں. جس وقت مصحف اٹھا کے کہا گیا کہ آئیے اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیتے ہیں، انہوں نے اس کا حوالہ دیا نہیں. کسی جگہ تاریخ میں مجھے بتا دیجئے کہ وہ اس کو اس حیثیت سے زیر بحث لایا جو خود فریق ہیں، جو خود فریق ہے. یعنی یہ تو ان کو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، اس لیے کہ سیدنا علی تو اپنے آپ کو برحق ہی سمجھتے تھے نا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اور ان کے برحق سمجھنے کے وجوہ موجود تھے. بالکل واضح ہے. یعنی اسی طرح سے انہوں نے حکومت سنبھالی، اسی طریقے سے انہوں نے کوئی لشکر کشی نہیں کی تھی، وہ کسی پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے. جو پہلے سے ایک دستور چلا آ رہا تھا، وہ دستور جتنا کچھ بھی ضعیف ہو گیا تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اسی کے مطابق انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا. تو ان کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی کہ وہ اس کا حوالہ دیتے. اور جب قرآن سامنے آ گیا تھا تو وہ یہ کہتے کہ قرآن مجید میں تو کوئی اطلاقی بات ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کے عالم تھے نا وہ، ہو ہی نہیں سکتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اطلاقی طور پر فرما چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے بغاوت کی ہے اور کون ہے جو اس موقع کے اوپر حق پر ہے، اور یہ فیصلہ عمار کی لاش کر دے گی، اور وہ سامنے پڑی ہوئی موجود ہے.
کبھی انہوں نے یہ بات کہی نہیں. تو اس وجہ سے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کو تھوڑے وقت کے لیے ذرا توقف کر کے سوچنا چاہیے وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں. پہلی بات یہ معاف کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فیصلہ آپ بیان فرما رہے ہیں، جیسے آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک گروہ بھاگی ہے، یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ جہنمی بھی ہے. تو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اخبار احاد کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں. اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں. یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان امت کے پورے علم کا اس پر اتفاق ہے، ایک استثناء کے ساتھ، وہ ابن حزم کا استثناء ہے. ایک ابن حزم کے استثناء کے ساتھ سب کا اتفاق ہے، مسلمانوں کا پورا علم اصول، کہ اخبار احاد سے زیادہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. یعنی یہ گمان غالب حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے، فرمائی ہوگی پر آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے، کفر و ایمان کا فیصلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ جو عام طور پر 2-3 کتابیں سامنے رکھ کے آپ کو روایتیں سنا کے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں، پوچھنا چاہیے ادب کے ساتھ، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ کیا اخبار احاد یہ فیصلہ کریں گی؟ اس جماعت کے بارے میں، اس کے ایک گروہ کے بارے میں فیصلہ کریں گی جس کی تعدیل خود ذات خداوندی نے فرمائی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جماعت خدا کے رسول اور ساری انسانیت کے درمیان کی جماعت ہے، اس کو شہادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ فیصلہ سنایا جائے گا. یعنی اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ اخبار احاد سے اس طرح اخذ کیا جائے گا. کیا یہ کریں گے؟ نہیں. دوسری بات. تیسری اور آخری بات یہ کہ میں اس وقت تو اس پر بحث نہیں کرتا، وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے. اگر یہ موضوع اٹھا تو اعتراضات کی سیریز میں اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس روایت کی حیثیت کیا ہے. اس روایت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی طے نہیں ہے کہ اس میں جو 2 جملے ہیں کیا یہ ایک وقت میں کہے گئے تھے، اچھا، یا الگ الگ موقعوں پر کہے گئے تھے. اگر یہ الگ الگ موقعوں پر کہے گئے تھے تو وہ کون سے موقع تھے؟ 2 موقعوں کا ذکر تو خود روایتوں کے اندر آ گیا ہے. ایک مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع، دوسرے غزوہ خندق کا. پہلا جملہ کن لوگوں نے بیان کیا ہے، دوسرا کن لوگوں نے بیان کیا ہے. ایک روایت ہے جس کے اندر دونوں جمع کیے گئے ہیں. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ 2 الگ الگ موقعوں پر کہی گئی باتوں کو کسی شخص نے اسی طرح جمع کر دیا جس طرح 4 الگ الگ واقعات کو اسراء اور معراج کی روایتوں میں جمع کر کے ثابت البنانی نے بیان کر دیا. میں اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس میں جو الفیاء الباغیہ پر الف لام ہے، یہ عربیت کی روح سے کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ الفاظ یہ نہیں ہے کہ تقتلوا کا فیعۃ باغیہ، الفیاء الباغیہ ہے. اس طرح کے الفاظ عربی میں کب بولے جاتے ہیں؟ خود تقتلوا کا فعل اپنے اندر کیا چیزیں رکھتا ہے؟ ان سب پر کسی وقت کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ چاہیں گے تو اس وقت کریں گے اور چاہیں گے تو اعتراضات سیریز میں کر لیں گے. یہ روایت کسی لحاظ سے بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی علمی مجلس میں اس کو پیش بھی کیا جائے. ہم صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. بہت ہی نازک موڑ پہ نشست پہنچ چکی ہے. بہت ہی حساس تاریخی موضوعات ہیں، استفادہ کر رہے ہیں آپ سے. لوگ بھی منتظر ہیں. مختلف معاملات میں ایک نئی رائے، ایک نئی منفرد زاویہ سامنے آ رہا ہے. اتفاق و اختلاف الگ پہلو ہے. حدیث عمار پر آپ نے ابتدائی طور پر کچھ چیزیں پیش کی ہیں، سوچنے سمجھنے کا اس پہ بڑا سامان ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم تجزیہ کر کے اگر اس روایت کو قبول کرتے ہیں تو پھر فیع باغیہ سے کیا مراد ہے، اگر روایت ثابت ہو جاتی ہے اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، ان تمام پہلوؤں پہ تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے. اور آخری 2 سوالات آپ کے ذمہ ہیں کہ پھر سیدنا امیر معاویہ نے جب یزید کا انتخاب کیا تو اس کی دینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت اور نوعیت کیا تھی، اور سیدنا حسین کے انکار کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں. وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.